وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو. ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے. پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ. اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا. اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا. اور زاد راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے
تم بالکل ناواقف تھے۔ اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اس کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ یہ آیات ہیں جن میں حج کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، شروع میں ذکر حج کا آیا تھا، بیچ میں جہاد کا حکم اور جہاد سے متعلق کچھ ہدایتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمائی تھیں کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر حج کے لیے نکلیں تو راستے میں کہیں دشمن ہمارے مقابلے پر نہ آ جائے، تو اس لیے اس کی مناسبت سے جہاد کے کچھ احکام آ گئے تھے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا، پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، جیسا کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اسی موقع پر یہ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس کی بنا پر تم مکہ مکرمہ جانے سے رک جاؤ اور تمہارے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہ رہے، تو فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، یعنی تو جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ اور ساتھ میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ سر منڈانا یہ در حقیقت کنایا ہے احرام ختم کرنے سے۔ جب آدمی احرام کی حالت شروع کرتا ہے، احرام شروع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں توڑ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اسی طریقے سے خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، ایسے جوتے استعمال نہیں کر سکتا کہ جس میں اس کے بیچ کی ہڈی ظاہر نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی پابندیاں احرام کی حالت میں عائد ہوتی ہیں۔ اور جب احرام کھلتا ہے تو عام طریقے سے تو اس وقت کھلتا ہے جب آدمی نے اگر عمرے کی نیت کی ہے تو عمرے کے افعال اس نے پورے کر لیے ہوں تو پھر احرام کھولتے ہیں، اور اگر حج کر رہا ہے تو حج کے اندر یوم النحر میں یعنی 10 ذو الحجہ کو جب رمی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر قربانی بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں
پھر احرام کھلتا ہے۔ تو احرام کھولنے کے لیے عام طور سے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سروں کو منڈایا جاتا ہے یا سروں کی بال کم کیے جاتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، تمہارے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اب تم عمرہ کر کے تو حلال نہیں ہو سکتے اور نہ حج کر کے حلال ہو سکتے ہو، لہذا اس صورت میں ایک قربانی کر دو اور قربانی کر کے تم حلال ہو سکتے ہو، سر کو منڈا سکتے ہو۔ لیکن سر کو منڈانے کے لیے یہ قید لگا دی کہ اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، اور اپنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں جب تک نہ چلا جائے۔ تو مثلا کوئی شخص جب میقات سے احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو رکاوٹ پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا، تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ کوئی جانور یہاں سے بھیج دے یا حدود حرم میں رہنے والے کسی شخص کو مامور کر دے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے، اور جب وہ قربانی وہاں پر قربان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سر منڈا دے اور سر منڈا کر پھر اپنا احرام کھول دے۔ اب یہاں بیچ میں سر منڈانے سے متعلق ایک اور حکم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور وہ صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے جبکہ کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو اور آدمی سر منڈا رہا ہو، بلکہ یہ عام احرام کی حالت میں فرض کیجئے کہ باقاعدہ آدمی کوئی حج کرنے کے لیے نکلا ہے اور باقاعدہ اس نے احرام باندھا ہے، یا عمرے کے لیے نکلا ہے اور اس نے احرام باندھا ہے، لیکن کوئی بیمار ایسا ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کو سر منڈانا ضروری ہو گیا۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں میں بہت اچانک جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا۔ تو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے جوئیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ تمہیں کیا تکلیف پہنچا رہی ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس حکم پر عمل کرو جو قرآن کریم میں یہاں آیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اور تکلیف سے اشارہ اس کیفیت کی طرف بھی ہے جو حضرت کعب بن عجرہ کو پیش آئی تھی، یعنی ان کے سروں میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یعنی پھر وہ شخص کیا کرے کہ فدیہ دے۔ فدیہ کیا؟ یا تو روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی پیش کرے، ان تین فدیوں کے میں سے کوئی ایک فدیہ اختیار کر کے وہ اپنا سر منڈا سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے اگر رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھیں، یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے، یا ایک بکری قربان کی جائے۔ تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، بکری قربان کریں یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کریں یا 3 روزے رکھیں۔ تو اس صورت میں وہ سر منڈا سکتے ہیں اور پھر احرام کی حالت دوسرے معاملات میں جاری رہ سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب آگے بیان ہے اس صورت کا جب کہ آدمی امن کی حالت میں ہے، کوئی اس کو مکہ مکرمہ جانے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں رہا، تو اس میں عام طور سے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائے، اس کو افراد کہتے ہیں۔ وہ تو صرف حج کا احرام ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سے احرام باندھا ہے وہ احرام جاری رہے گا یہاں تک کہ جب حج کے تمام معاملات پورے ہو گئے اور جمرہ عقبہ کی رمی کر لی اور تو اس کے بعد پھر وہ آدمی حلال ہو سکتا ہے۔ احرام اس وقت کھلے گا جبکہ جمرہ عقبہ کی رمی ہو گئی ہو۔ اور دوسرے 2 طریقے یہ ہیں کہ آدمی جو سفر کرتا ہے ایک ہی سفر میں اور ایک ہی روانگی میں اس نے نیت کی ہے 2 چیزوں کی کہ وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ تو اگر عمرہ کر کے یہ نیت ہو کہ میں عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھول دوں گا اور پھر مکہ مکرمہ میں رہوں گا، اور پھر جب حج کا وقت آئے گا تو میں
دوبارہ احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوں گا تو گویا حج اور عمرے دونوں کے الگ الگ احرام ہوں گے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ میں ابھی سے جو احرام باندھ رہا ہوں وہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھولوں گا نہیں بلکہ احرام کی حالت ہی میں رہوں گا یہاں تک کہ پھر میں جب حج کر لوں تو پھر اکٹھا وہاں جا کر احرام کھولوں گا، اس کو قران کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں طریقوں کا ذکر آگے فرمایا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے۔ یہاں تمتع کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی فائدہ اٹھانا، یعنی جو شخص یہ فائدہ اٹھائے کہ وہ صرف ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی اس کو میسر ہو وہ پیش کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ افراد کا اگر احرام باندھا ہے یعنی صرف حج کا، اس صورت میں تو قربانی واجب نہیں ہے، وہ بغیر قربانی کے بھی حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر احرام تمتع کا یا قران کا باندھا ہے اور ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر حج ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں کوئی قربانی کرنی ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہوتی، وہ انہوں نے کیا تو ہے قران یا تمتع، حج اور عمرہ دونوں ادا کیے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور قربان کریں، تو اس کا طریقہ اللہ تعالی نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ فمن لم یجد، یعنی جس شخص کے پاس طاقت نہ ہو اس بات کی کہ وہ قربانی کرے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو حج کے دنوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ 3 روزے اس طرح رکھے کہ زیادہ سے زیادہ 9 ذوالحجہ تک 3 روزے پورے ہو جائیں، اور 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے واپس آنے کے بعد، یعنی گھر واپس آنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں کا احرام بھی باندھا جا سکتا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں تمتع اور قران جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، مراد یہ کہ وہ حدود حرم میں مقیم نہ ہوں، مسجد حرام کے آس پاس مقیم نہ ہوں، بلکہ حدود میقات کے اندر بھی نہ رہتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمتع اور قران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اصطلاح میں آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی میقاتیں جو مقرر ہیں ان سے باہر رہنے والے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اگر ہم حج کریں یا عمرہ کریں تو اس میں تمتع اور قران کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ ہی میں رہنے والے ہیں یا مکہ مکرمہ کے پاس مثال کے طور پر جو قریبی بستیاں ہیں ان کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تمتع یا قران کریں، ان کے لیے وہ پہلا طریقہ ہی مقرر ہے، یعنی یہ کہ وہ صرف افراد کر سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی اس کے باشندے نہ ہوں۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معمول ہے قرآن کریم میں کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو ساتھ ہی یہ جملہ اکثر و بیشتر ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جملے اس لیے ارشاد فرمائے جاتے ہیں کہ حکم تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس حکم پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا، آدمی کو اس وقت تک اس کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کے سامنے جواب دہی کا اور یوم آخرت کا استحضار نہ ہو،
دھیان نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ بچائے یہ دھیان ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بڑے سے بڑے حکم کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے. پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ویسے حج کے افعال تو انجام دیے جاتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں، اور حج کے جو خاص اعمال ہیں وہ شروع ہوتے ہیں 7 تاریخ سے، 7ویں ذی الحجہ سے، کہ اس میں امام خطبہ دیتا ہے حج کا، اور پھر 8ویں تاریخ کو لوگ منی روانہ ہوتے ہیں، اور 9ویں تاریخ کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ واپس آتے ہیں، اور 10ویں تاریخ میں پھر رمی ہوتی ہے جمرات کی، اور پھر وہ رمی 3 دن جاری رہتی ہے، اور 3 دن کی رمی کے بعد پھر حج کے افعال ختم ہوتے ہیں. تو اصل اگر دیکھا جائے جو حج کے افعال ہیں وہ 7 ذوالحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذوالحجہ تک جاری رہتے ہیں. لیکن یہ جو کہا گیا کہ حج کے متعین مہینے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ حج کی نیت سے یا حج اور عمرے کی نیت سے آدمی ان مہینوں میں سے بھی کسی مہینے میں بھی احرام باندھ سکتا ہے. شوال شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت احرام باندھ سکتا ہے، اور احرام باندھ کر وہ حج یا عمرے کے لیے جا سکتا ہے اس نیت سے کہ میں حج کروں گا. اس لیے یہ 3 مختلف مہینوں کو مقرر فرمایا گیا. پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کر لے. لازم کرنے کے معنی یہ ہے کہ احرام باندھ لے، کیونکہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس نے اپنے ذمے حج کو لازم کر لیا، اور ان پابندیوں کو لازم کر لیا جو احرام کی حالت میں ضروری ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا. رفث کا پہلے لفظ استعمال کیا فلا رفث، اور رفث کے معنی پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے روزوں کے سیاق میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان شرمائے. ایسا کوئی کلمہ بولنا یا ایسا کوئی عمل کرنا جس کا ذکر کرتے ہوئے آدمی عام طور سے شرماتا ہے، وہ سب چیزیں رفث میں داخل ہیں. لہذا اس میں یہ بتا دیا کہ جب احرام کی حالت شروع ہو گئی تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کو اپنی بیوی کی معیت بھی حاصل ہے، اس سفر کے اندر بیوی ساتھ ہے، تو اس بیوی کے ساتھ وہ اعمال کہ جو عام طور سے آدمی دوسروں کے سامنے انجام نہیں دے سکتا یا اس کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، وہ سارے اعمال اس صورت میں منع ہو جاتے ہیں. یعنی صحبت کرنا بھی جائز نہیں، اور صحبت کے علاوہ جو میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کے بعد ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں ہی انجام دیے جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی آدمی شرم کے خلاف سمجھتا ہے، وہ بھی اس حالت میں ناجائز ہے. احرام کی حالت میں جب تک احرام کھل نہ جائے اس وقت تک اس قسم کا کوئی کام کرنا جائز نہیں. اس کے علاوہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنا کہ جو فحش نوعیت کا ہو، وہ بھی اس حالت احرام میں منع ہے. یہ معنی ہے فلا رفث. پھر فرمایا ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہو. گناہ تو ویسے بھی حرام ہوتا ہے، یعنی اگر حالت احرام نہ ہو تب بھی گناہ کا کام جائز نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ جب حج کرنے نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہو، تو اس حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا خاص اہتمام کرو. ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف تم حج کرنے جا رہے ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو وہ حج کیسے قبول ہوگا جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو. اور پھر فرمایا ولا جدال، اور نہ جھگڑا ہو. اس کی خاص طور پہ ہدایت اس لیے فرما دی کہ حج کا سفر ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں بسا اوقات بہت سے ساتھی مل کر سفر کرتے ہیں، اور اگر مل کر بھی نہ کر رہے ہوں تو مختلف مقامات پر اجتماع بڑا ہوتا ہے. اس میں ذرا ذرا سی بات پر بعض اوقات ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، اور ان ناگواریوں کے نتیجے میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے نکلے ہو
تو پھر اپنے نفس پر قابو بھی حاصل کرو، اور اگر کوئی ناگواری کسی اپنے ساتھی سے پیش آ رہی ہے تو اس ناگواری کو بھی برداشت کرنے کی پوری کوشش کرو، اور جھگڑے سے، لڑائی سے ہر حال میں بچو حج کی حالت میں۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میں ہی حج نہیں کر رہا ہوں، بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں حج میں شریک ہیں، تو میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے کہ آدمی حج کے اندر حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے یا نفلی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہا ہے، اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا جیسے بعض لوگ حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش میں دوسرے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں یا کوہنیاں مارتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ناجائز کام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی ایک فضیلت بے شک ہے، لیکن کسی مسلمان کو کوئی ادنا تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا گویا ایسا ہے جیسے کہ مستحب کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا۔ تو اسی طرح حج کے سفر میں جو دوسری ناگواریاں پیش آتی ہیں اس موقع پر بھی صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا نہ کرو۔ اور پھر وہ بات پھر یاد دلا دی کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی ایسا کام کرو گے کہ جو ناجائز ہو اور اس کے اوپر تمہیں مواخذہ نہ ہو، تمہاری گرفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لہذا شروع سے لے کر آخر تک جتنے کام انجام دو وہ قاعدے کے مطابق انجام دو، اور جن احکام کا تمہیں پابند کیا گیا ہے ان احکام کو پوری طرح بجا لاؤ۔